ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس طرف تشریف لیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے مربی اور ہمارے استاد محترم بشیر جمعہ صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن لائن موجود ہیں، اور زندگی اور وقت کی تنظیم اس کے اوپر جو ہے وہ سیشن لیں گے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے موبائلز جو ہے وہ بند کر دیں. تو محترم بشیر جمعہ صاحب. السلام علیکم. الحمد للہ علی ذاتی عظیم صفاتی سمیع سمات کبیر شان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے نظر. اچھا، آپ سب کا شکریہ. خوشاب اور بلوچستان اور قریبی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ملاقات ہو رہی ہے. میں نے بھی 1982 میں کوئٹہ میں آخری اجتماع اٹینڈ کیا تھا اپنی طالب علمی کے دور کا، اور اس زمانے کے جو حالات تھے اور جو قیادت شریک ہوئی تھی اس کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ پروگرام کے شروع میں جو ہے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا رخ تبدیل کر لیں. رخ تبدیل ایسے ہوگا کہ آپ کرسی کا رخ جو ہے وہ اسکرین کی طرف لے لیں تاکہ آپ کی گردن میں درد نہ ہو، اور یہ خاموشی کے ساتھ کر لیں. پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کریں گے ہم لوگ. میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور وقت کی تنظیم، اور آبجیکٹو یہ ہے کہ منظم زندگی کے ذریعے ہم اپنی کارکردگی کو بہتر کیسے بنائیں. کارکردگی یہ ہے کہ آپ کچھ ایفرٹ اور محنت کرتے ہیں اور جو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں اسے کارکردگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، محنت کرنا ضروری ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اس کے متوقع نتائج آنا اس کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بعید از اختیار انسان ہو جاتی ہیں. ہم زندگی کے اندر ترقی اور کامیابی کی جو علامات ہیں وہ اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ ورٹیکل لائن ہے، ہاریزونٹل لائن ہے. اس میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نیچے گر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک ترقی کی علامت ہے. جن کو خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو رات چھوٹی لگتی ہے، اور جن کو خواب پورے کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو دن چھوٹا لگتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری رات چھوٹی ہے یا ہمارا دن چھوٹا ہے، لیکن پروگرام کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. ہم زندگی گزارتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور علم کے ساتھ جب تجربہ مل جاتا ہے تو اسے ہم حکمت کہتے ہیں. تجربے کی خوبی یہ ہے کہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے. لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. تو علم پلس یا جمع تجربہ از اکول ٹو حکمت. اور اگر حکمت کے ساتھ مہارتیں شامل ہوں، اسکل شامل ہوں، صلاحیتیں شامل ہوں، تو پھر انسان پیش رفت کرتا ہے، اور اس پیش رفت کو ہم محنت کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پیش رفت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے.
جہاں محنت ہوگی وہ پیشرفت ہوگی، جب پیشرفت ہوگی وہ محنت کہلائے گی۔ جب محنت کے ساتھ آپ استقامت اور صبر کا مظاہرہ کریں گے، استقامت یہ ہے کہ آپ نے جو عمل شروع کیا ہے اس کو آپ جاری رکھتے رہیں، کرتے رہیں، اور صبر یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو پھر آپ فوراً ری ایکشن نہ کریں، گھبرائیں نہیں، بلکہ اس صورتحال کو پھر پہلی حکمت کی طرح نمٹنے کی کوشش کریں۔ تو جب محنت کے ساتھ استقامت، استقلال اور صبر آ جاتا ہے تو وہ ترقی اور کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان ترقی اور کامیابی حاصل کرتا ہے تو اگر اس کے پیچھے اس کی اخلاص نیت ہے، توبہ ہے، تقویت ایمان ہے، تقوی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہر طرف تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی غلطیوں کو اچھائیوں میں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ سورہ فرقان۔ پھر وہ علامہ اقبال کا شعر آ جاتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے، کہ میرے پسینے کے قطروں کو میرے رب کریم نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ یہ رب کریم کا معاملہ ہے کہ آپ کی محنت کو وہ کیسے قبول کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر چاہے وہ کمرشل لائف ہو، چاہے وہ نان گورنمنٹ لائف ہو، پرفارمنس کو چیک کرنے کے کچھ 10 پیمانے ہیں، 10 کوشچنز ہیں۔ آپ بھی کسی کی پرفارمنس دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی پرفارمنس جو ہے ان کی ماہانہ اور کوارٹرلی رپورٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے منصوبے پر کس حد تک عمل کیا، آپ کا کام کس کوالٹی کا ہے، کس حد تک آپ کا کام تخلیقی نوعیت کا ہے، کس حد تک مستقل بہتری رہی، لوگوں کا کیا فیڈ بیک رہا، کتنے افراد تیار ہوئے تنظیم کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے کتنی فروخت بڑھی، فیڈ بیک پر یعنی لوگوں کے تاثرات پر عمل درآمد یا رد عمل کیسا رہا، احساس ذمہ داری کس حد تک رہی، اور کام مکمل کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے، اور کیا کام وقت اور بجٹ کے مطابق ہوتا رہا ہے یا اس کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ یہ 10 کرائٹیریا جو ہیں، آپ اگر اپنے ذہن میں بھی اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی سوال پوچھیں، میرا تو خیال ہے کہ روزانہ پوچھنا چاہیے، اور روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن آدھا پونا گھنٹہ اپنے ساتھ بھی ملاقات کر لیا کریں۔ اس لیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو ہم ترغیب دے کے اپنے آپ سے بھی ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور ملاقات کر لیں۔ یہ 4 جملے میرا خیال ہے میں نے 50 سال پہلے کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے اور نوٹ کر لیے۔ فوٹو کاپی اور یہ والے کیمرے والے فون تو نہیں تھے اس زمانے میں۔ پہلی جو چیز تھی کہ بقا کے تقاضے جو ہیں اس میں ہوشیاری اور چوکسی کے ساتھ تسلسل، تکنیکی قابلیت، تخلیقی ذہانت، احسن طریقے سے بے پناہ محنت، یہ 4 چیزیں تھیں۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ چونکہ ہم دعوت دین کے معاملے میں معلم کا کردار ادا کرتے ہیں، اور معلم کی کچھ صلاحیتیں ہیں، اور تقریباً 16 صلاحیتوں کا یہاں ذکر ہم کریں گے اشارات کی صورت میں، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے آپ کو PDF کی صورت میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد مل جائے گی۔ ایک تو ہے رابطہ اور کمیونیکیشن کی صلاحیت، بات چیت کی صلاحیت، گفتگو کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، اور آج کے دور کے اندر جو ہے
ای میل کرنے کی صلاحیت، واٹس ایپ کرنے کی صلاحیت، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ پیغام دینے کی صلاحیت، ٹویٹر پہ بات کرنے کی صلاحیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب کمیونیکیشن، جو انسانی زندگی کا پہلا جو رابطہ ہے وہ کمیونیکیشن ہی ہے، اب اس کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ تخلیقی سوچ اور ترجیحات کا تعین، پہلا کام کون سا اہم ہے اور جو اہم ہے اسے کرنا ہے، جو غیر اہم ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یا کسی کو تفویض کر دینا ہے۔ تنظیمی صلاحیتیں اور مہارتیں، یعنی انتظامی صلاحیتیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا جذبہ، آپ کا صبر، استقامت و استقلال، یہ دعوت دین کے اسباق میں شامل ہیں۔ آپ کی تکنیکی صلاحیتیں، کام کرنے کی صلاحیتیں، آپ کی انصاف پسندی، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف پسندی، اگر آپ نے غلطی کی ہے تو تسلیم کرنے کی صلاحیت، مثبت انداز فکر، حکمت کے ساتھ تیاری، وہ سوچ جس میں پرسنل ٹچ ہو، آپ کی گفتگو اور آپ کے انداز اور آپ کے معاملات میں ظرافت ہو، حسن ہو، سختی کرختگی نہ ہو، تخلیقی انداز سے کام کرنے کے حامل ہوں، غلطیوں کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہو، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، معاف کرنے کا جذبہ ہو، احترام انسانیت یا عزت نفس کا خیال رکھنے کی صلاحیت ہو، اپنے آپ سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی کام کے حوالے سے اچھی توقعات ہوں، ہمدردی کا جذبہ ہو اور تعلق کا احساس ہو۔ یہ 16 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور ایک معلم کے طور پر ان صلاحیتوں پہ ہماری اگر تجربہ اور عمل اچھا ہوگا تو ہمارے لیے زندگی کو منظم کرنا اور وقت کو بہتر استعمال کرنا اچھا رہ جائے گا۔ اب پروسیس کیا ہے اس کا، اپنی زندگی کو ترتیب دینے کا اور اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کا؟ اس لیے کہ زندگی تو ایک پیمانہ ہے، اس کی سائز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پیمانے کے اندر جو مختلف سانچے بنے ہوئے ہیں، اس کے ہم کبھی سیکنڈ کہتے ہیں، کبھی منٹ کہتے ہیں، کبھی گھنٹے کہتے ہیں، کبھی دن کہتے ہیں، کبھی 24 گھنٹے کہتے ہیں، کبھی ہفتہ، مہینہ، سہ ماہی، شش ماہی، سال، 5 سال، یہ پیمانے ہیں۔ تو زندگی کی ہمیں لمٹ نہیں پتہ، لیکن اگر ہمیں آج کا دن ملا ہے تو ہر انسان کو اگر 24 گھنٹے ملے ہیں تو 1440 منٹ جو ہیں یا 86,400 سیکنڈ مل جاتے ہیں۔ تو ہم 5 اس کے اسٹیپس ہیں، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھنے کے لیے، تو اپنا جائزہ لیں، اپنی شناخت کریں، کوشش کریں کہ آپ کے پاس نوٹ بک ہو، ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے اس نوٹ بک میں اپنی شناخت اور اپنی ملاقات کریں، اپنا نصب العین متعین کریں۔ دعوت دین کی جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں اس میں نصب العین متعین ہے، رضا الہی واضح ہے، اطاعت اور اتباع واضح ہیں۔ پھر اس نصب العین کے تعین کے بعد ہمیں زندگی کے مقاصد کا تعین ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ آپ اتنا دور کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، لاہور کے اس مقام پہ جس کو چنگی ناکہ ملتان روڈ کہا جاتا ہے، یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ کی منزل تھی اور یہ آپ نے قصد کیا ہوا تھا کہ یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب اس پہ ہم الگ سے گریڈ بتائیں گے کہ یہ مقاصد کی گریڈ یا ٹیبل یا سانچہ کیا ہے۔ پھر جب یہ چیزیں تعین ہو جائیں تو زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک تبدیلی تو آپ لائے نا کہ آپ نے اپنا رخ چینج کر لیا، آپ بہت تکلیف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی،
لیکن بہت ساری چیزوں میں بھی آپ کو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کئی چیزوں پہ خواہ کا تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ عمل درآمد اور جائزہ، ہماری زبان میں اسے احتساب کہتے ہیں. اب جو ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی سی یعنی مقاصد کا تعین، اس حوالے سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جو سفر کر رہے ہیں، اردو والا، سین فیرے والا، انگریزی والا نہیں، جو سفر کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے کسی شاہراہ پر لینس پہ سفر کر رہے ہوں. تو ہماری زندگی کی اگر ہم عام طور سے جائزہ لیں تو ایک ذاتی زندگی ہے، ہمارے ذاتی معاملات ہیں. ایک خاندانی زندگی ہے، اپر، ہمارا، ہم سے نیچے والا. ایک کیریئر ہے ہمارا جو خاندان کے ساتھ ہماری تعلیم سے وابستہ ہے. پھر ایک معاشی معاملہ ہے اور ایک معاشرتی معاملہ ہے. جب آپ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو ذات کے بعد خاندان ہو جاتا ہے. جب آپ بڑی عمر میں آتے ہیں تو ذات کے بعد کیریئر اور کیریئر کے بعد خاندان ہو جاتا ہے. اور جب آپ نے اپنے آپ کو دعوت دین سے وابستہ کر لیا ہے تو پھر یا تو آپ چھٹی لین دعوت بنا لیں یا کیریئر کی جگہ دعوت بنا لیں. تو یہ 5 لینز ہم نے رکھی ہیں آسانی کے لیے. باقی آپ جب غور کریں گے تو ہم سے بہتر سوچ کے حامل ہیں، آپ انشاءاللہ نئے راستے نکالیں گے. جب آپ شاہراہوں پہ چلتے ہیں تو چلتے تو نہیں ہیں، سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں میں ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 پہیے کی گاڑی ہو، لیکن عام طور سے اب 4 پہیوں کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں. ہمیں 2 پہیے آگے نظر آتے ہیں، 2 پہیے پیچھے نظر آتے ہیں. لیکن ان ہر گاڑی کے اندر عموماً 6 پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ ٹرنک میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک پہیہ آگے ہوتا ہے جس کو اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں. وہ بھی پہیہ ہے، ویل ہے. تو جو پہلا ویل ہے وہ احساس ذمہ داری ہے، اسٹیئرنگ ویل. اور آپ سب کے سب لوگ جس منصب پہ فائز ہیں وہ آپ کی احساس ذمہ داری ہے. اس احساس ذمہ داری کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ رائی ہیں، آپ دعوت دین کے اندر ہیں تو آپ امیر ہیں، ذمہ دار ہیں. آپ اگر بزنس کے اندر ہیں تو وہ آپ کا بزنس جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے، آپ اس کے امیر المومنین ہیں. چاہے وہ آپ کے 2 امپلائی ہوں، وہ آپ کی اسلامی ریاست ہے. اور اس کے ساتھ جو کردار آپ کا ہونا چاہیے وہ واضح ہونا چاہیے، وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کا کردار ہونا چاہیے. گاڑی چلتی ہے تو آگے 2 ویلز ہوتے ہیں. ایک ویل آپ ہمارے نقطہ نظر سے رویہ ہے جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، اور دوسرا ویل عادات ہیں جس سے سب لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ دونوں پہیے چلانے کے لیے جو پچھلے 2 پہیے ہیں وہ اس کی اسپیڈ کو بڑھاتے ہیں. وہ آپ کی صلاحیتیں، مہارتیں، قابلیتیں ہیں اور آپ کا دور حاضر میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. تو 2 ویل آگے، 2 ویل پیچھے، ایک ویل آگے احساس ذمہ داری، اور ایک ویل جو ٹرنک کے اندر ایک کردار ہے جس کو بہت کم موقع پر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم بعد میں دیکھ سکیں گے. وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، نیتوں کا بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو سب کچھ پتا چل جاتا ہے. اس پوری 5 اور 6 چیزوں کو، یعنی 5 لینس کو جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں اور 6 چیزیں ویلز کو، ہم نے اس گریڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان گریڈز کو، یعنی 6 × 5 یعنی 30 خانوں کو آپ اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو ماشاءاللہ بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور آپ روز بروز امپروو ہوتے رہیں گے اور آپ کی پرفارمنس بڑھتی رہے گی. چاہے آپ کا معاملہ ہو، آپ کے گھر کا معاملہ ہو، آپ کے کاروبار کا معاملہ ہو، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کی ٹیم کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کا معاملہ ہے. اب فرض کریں کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہر چیز کو مجھے 10 نمبرز کی پیمائش کرنی ہے، تو 30 × 10 300 نمبروں میں سے آپ کو اپنا رزلٹ دیکھنے ہیں.
آپ نے ہر ایک پہ لکھ لیا کہ 10 آپ کے ہونے چاہیے. ایکچولی آپ کے احساس ذمہ داری میں ذاتی زندگی میں 6 ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ 10 کی بجائے دیکھیں کہ آپ کی ڈیزائرڈ نمبر کتنے ہیں. تو آپ کہتے ہیں بھائی میرے کم از کم 8 نمبر ہونے چاہیے، لیکن ہیں میرے 6، تو میرا گیپ 2 کا ہے. اسی انداز سے 300 خانوں کا مطالعہ کریں کہ 300 تو آپ کے ہیں، بیسٹ ہیں. 300 پہ ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اگر آپ نے کر دیا کہ ہر ایک میں 8 ہیں تو 240 پہ تو آپ کو پہنچنا ہے. جب 240 پہ پہنچنے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایکچولی کتنے ہیں اور آپ میں کتنا گیپ ہے. یہ جو گیپ ہے اس میں سے صلاحیتوں کے حوالے سے گیپ تربیہ اکیڈمی پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے آج آپ پروگرام میں شریک ہیں. تو پھر آپ کو اس چارٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنا نام لے کر کہنا ہے کہ یار دوست، تیری ذاتی زندگی میں تیرا کردار جو ہے وہ اصولی طور سے تو 10 ہونا چاہیے. چلے میں نے 8 کی توقع کی ہے، لیکن تو 5 پر ہے، 3 کا بڑا گیپ ہے. اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. چلو میں اتنے عرصے میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اس چارٹ کی مختلف شکلیں نہیں بنیں، ایک ہی کے اندر رہیں، آپ کے لیے بڑی آسانی رہ جائے گی. اب کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ کیا کریں کہ زندگی منظم ہو، وقت کا بہتر استعمال ہو اور کارکردگی بہتر ہو. اس میں جو چند چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پرسنل گولز ہونے چاہیے، جو آپ کو پیچھے ہم نے بتائی یہ والے احساس ذمہ داری کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، خاندانی زندگی کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے. ہر 5 لینز کے اندر آپ کے گولز ہونے چاہیے کہ کیا کیا کرنے. اس کے تھوڑے بہت چارٹس بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں. پھر اپنی ترجیحات کا تعین. اگر آپ زندگی میں اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کرتے اور اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے، تو پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا. پھر اس کے ساتھ ایکشن پلان بنانا ضروری ہے. پھر کام کو کس وقت کرنا ہے وہ ضروری ہے. اور اپنے آپ سے 6 سوالات کریں، اور حکمت کے 6 سوال ہیں کہ یہ کیا کام ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام کیسے ہوگا، کیا، کیوں، کیسے. یہ 3 سوالات کا جواب جو ہے آپ کو کام کی نوعیت کے حوالے سے رہنمائی کرے گا. کب، کہاں اور کون، یہ کام کو عمل درآمد کے لیے 3 سوالات ہیں. یعنی اگر اپنے آپ سے کام کے حوالے سے 3 سوالات پوچھ لیں اور کام کے عمل درآمد کے لحاظ سے 3 سوالات پوچھ لیں، یہ اصل میں 3 کاف یہاں، 3 کاف یہاں، 6 کاف بن جاتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہو جائے گا. افیکٹو شیڈولنگ بھی ہو جائے گی، آپ کاسٹنگ بھی کر لیں گے، اور پھر آپ ریویو بھی کر لیں گے، اور پھر آپ معاملات کے اندر پرو ایکٹیو بھی ہو جائیں گے. اب ہم صرف اور صرف اشارات کی صورت میں 8 سلائیڈ آپ کو بتا کر مختصر سے تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 1، اس کام کے لیے کم از کم 1 مہینہ آپ اپنے وقت کی ریکارڈنگ کریں کہ میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے. نمبر 2، روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 بار یہ چارٹ بنا کر دیکھ لیں کہ آپ کا وقت کہاں خرچ ہوا، پھر اس کا تجزیہ کریں. جیسے کاروبار میں کرتے ہیں کہ یار اس پروڈکٹ کے اندر ہمیں نفع نہیں ہو رہا، یہاں پر یہ چیز نہیں ہو رہی، گھر کے اندر یہ اخراجات جو ہیں ہمیں بجٹ سے آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر تیسرا کام یہ ہے کہ تجزیہ اوقات کی شناخت ہو جائے کہ یہ کون کون سے آپ کے ٹائم ویسٹرز ہیں. پھر آپ تجزیہ اوقات کو ایلیمینیٹ، خارج کرنے کی کوشش کریں. پھر وقت کے حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، آپ نصب العین متعین کریں، مقاصد متعین کریں، زندگی کے ویلز کو سامنے رکھیں، مقاصد اور امور کی ترجیحات متعین کریں، پلاننگ اور شیڈولنگ کریں،
اور عمل درآمد کریں. یہ میں نے کیا کیوں کیسے کے حوالے سے بتا چکا ہوں. یہ اس کی گرافیکل پریزنٹیشن ہے. پھر اسی سے آگے کیا کیوں کیسے کہ وسائل کا کفایت سے انتظام کیسے کرنا ہے، اپنی ذات کو کام منظم اور کمپوز کیسے رکھنا ہے، اپنے وقت نشاط اور انرجی لیول کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ شاندار بیٹنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، چوکے اور چھکے لگا سکتے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ آپ کا وہ وقت نشاط یا انرجی لیول کا ٹائم کون سا ہے. پھر نظم و ضبط اور ضوابط یعنی سگنل ریڈ یلو گرین، اس کا ایک اپنی زندگی کے اندر تنظیم ہونی چاہیے. منطقی انداز میں وقت کا تخمینہ، جو 3 سوال 3 کاف آخری تھے، اور یکسوئی اور استقامت. چوتھی چیز، آپ اپنے نہ کرنے کے کاموں کی فہرست بنا لیں کہ یا یہ کام نہیں کرنا. جیسے آپ سوشل میڈیا پہ 3 گھنٹے لگا رہے ہیں، آپ یہ تو نہیں کر سکیں گے کہ یہ 3 گھنٹے نہیں لگائیں گے. آپ کوشش کریں کہ یہ 3 گھنٹے کی بجائے آپ اس کو آدھے گھنٹے کا ٹارگیٹ بنائیں اور آدھا گھنٹہ آپ کا مقصد ہوگا. اور پھر جو ہے آپ سوشل میڈیا جس وقت دیکھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی ہائی انرجی لیول کا ہے، اس کا ٹائم چینج کر دیں، کسی اور جگہ لے لیں. تو یہ نہ کرنے کے کاموں کی فہرست ہے کہ یہ کام یا تو کرنا نہیں ہے یا یہ کام کرنا ہے تو اس وقت نہیں کرنا ہے. تو نہ کرنے کے کاموں کی ڈیفینیشن یہ ہے. پھر کرنے کے کاموں کی فہرست، روزانہ کرنے کی کام. دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی شہادت کی انگلی سے لکیریں کھینچ رہے تھے. حدیث دفاع نام کی کتاب ہے جسے میجر اکبر خان نے لکھا ہے. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ مغربی ماہرین نے کہا کہ the leader of Islam was making his war plan، کہ اسلام کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وار پلان بنا رہے تھے. اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ہوتا تھا تو اپنے رومال پہ گانٹھ باندھ لیتے تھے یا داغے پہ گانٹھ باندھ لیتے تھے. تو اگر ہم استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، تو آج کی تاریخ میں اسے ٹو ڈو لسٹ کہتے ہیں. اور آپ جو ہے جہاد کے بعد افضل ترین عبادت جو ہے رزق حلال کی تلاش ہے، اور آپ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر رہے ہیں. تو اور اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آج کے دور کے مطابق کرنے کے کاموں کی فہرست بنا لیں. چاہے وہ کارڈ کی صورت میں آپ لکھ لیں، چاہے وہ آپ اس کو موبائل کی صورت میں لکھ لیں. موبائل میں بہت ساری اپلیکیشنز موجود ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں، اور کارآمد ہوں گی اس لیے کہ یہ اس کا تعلق تو سنت پہ عمل کرنے سے ہے اور برکت سے ہے. اچھی سوچ غیر ضروری اور فاضل چیزیں اور تحفے میں ڈال دیں. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں جن کی آپ کو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ آپ نکال دیں. اپنی سوچ کو اچھی رکھیں، اسمارٹ طریقے سے کام کریں، کام کے بعد صفائی کر دیں. اور یہ عورتوں سے سیکھیں کہ وہ کچن کو کیسے صاف کر لیتی ہیں اور اگلا کھانا کس طریقے سے تیاری کے ساتھ کرتے ہیں. خریداری حسب ضرورت ہو، خود اسٹارٹ کرنے والے ہوں، دھکے کی ضرورت نہ ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. تساہل اور عقلانیت سے بچیں. تساہل یعنی کاہلی آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتی، اور عقلانیت جو ہے آپ کو کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتی. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. گفتگو اور رابطے کی صلاحیت، ٹیکنالوجی کا علم، انتظامی اور قائدانہ صلاحیتیں، اپنے کام اور اپنی فیلڈ میں مہارت. بعض معاملات میں تنہائی اور کٹ آف ہونا ضروری ہے. باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں، اور جو ہے کوشش کریں کہ یونیورسل گورننگ ویلیوز ہوں. آپ کے رزق کا سلسلہ چلتا رہے، آپ کے پاس جو ہے ایسی آمدنی کے ذرائع ہوں کہ آپ دعوت دین کو اچھا ٹائم دے سکیں.
مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیلیگیشن کی صلاحیت ہو، فالو اپ کرنے کی صلاحیت ہو، اور آپ جو ہیں جو بھی ہیں آپ اپنے ذاتی ڈاکومنٹ اور معاملات، وراثت، کاروبار کے معاملات کو تحریری طور سے لے آئیے، اور اگر یہ آپ کے خاندان میں مسائل ہیں وراثت کے تو ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی ذات پہ توجہ دیجیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہر ہفتے کوشش کریں کہ یہ چارٹ بنائیں کہ پچھلے ہفتے آپ منڈے کے دن 0 پہ تھے، آج آپ کہاں پہنچے ہیں۔ اگر آپ کے 2 دن ایک جیسے رہے تو آپ تباہی کی جانب جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہے تو آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ اور جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سائیکل سوار کی طرح جھنڈا سامنے ہے اور پہنچیں گے کہ ہاں یہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے۔ دوسرا جو پلان ہے نیچے دیا ہوا ہے کہ کس انداز سے مشکلات، سیلاب، دریا، چیزیں، پہاڑ، جھیلیں آتی رہتی ہیں اور آپ کی منزل آپ سے دور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ زرخیز زمینوں پر بھی فصلیں لگاتے ہیں اور وہ فصلیں نکلتی نہیں ہیں، سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے پتھروں سے بھی پودے نکل جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور ہمارا اور آپ کا کام جمع کرنا ہے۔ اگر حالات بدل جاتے ہیں وہ قسمت کا معاملہ ہے، لیکن اس بدلنے میں جمع جو ہے وہ ملٹی پلائی اور ضرب بن جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ حالات بہت اچھے اور سازگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دے، آمین۔ اب میں اس شیئرنگ کو تو ختم کر دیتا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس کوئی سوالات جوابات ہوں تو آپ مجھے بتا دیں۔ جی کوئی سوال کسی کو دے دو پوچھ سکتا ہے۔ پروگرام بھاری تو نہیں تھا آپ کے لیے؟ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ والے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ کہنے کو تو باتیں بہت ہی اچھی تھی اور اچھی لگی اور سمجھ بھی آیا، ایزی بھی تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہماری زندگی ایک کام کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح جس طرح آپ نے بتایا توجہ دے دے تو ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے دوسرے کاموں میں جو ہے نا الجھ جاتے ہیں یا اس کو بھی کر پا رہے ہوتے ہیں تو یہ کام پھر سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی ایسی درمیانی راستہ کہ سارے معاملات تنظیمی ہو، گھریلو ہو، معاشرتی ہو، ہم نے تو معاشرے میں بھی رہنا پڑتا ہے، ان کو ایک ساتھ چلنے میں اگر کوئی ایسی معاونت فرمائی جائے تو بہت ہی۔ چلیں، آپ کا سوال جو ہے نا وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ ہم تحریک کی زندگی یا دعوتی زندگی میں عام فرد کی حیثیت سے نہیں، ایک بارڈر کے جنگی مجاہد کی طرح رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہمیشہ ایمرجنسی رہتی ہے۔ جس انداز سے کہتے ہیں کہ شاطر سے زیادہ ناظر کو چالیں سوچتی ہیں نا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے اس سے زیادہ جو شطرنج دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو چالیں سوچتی ہیں نا۔ اور کرکٹ میں جو ہے بیٹسمین ہوتا ہے، لیکن آپ دور بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار اگر میں ہوتا تو ایسے کرتا نا، تو شاید میں وہی کر رہا ہوں جو آپ
دیکھ رہے ہیں نا, میدان میں تو آپ ہیں, میں تو بہت دور بیٹھا ہوا ہوں, کینیڈا نہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جس انداز سے آپ پروگرام کے شروع میں کرسی ٹیبل کی طرف لے کر بیٹھے ہوئے تھے, اور صرف ایک چھوٹی سی توجہ سے کرسی کی ڈائریکشن چینج کر دی, تو آپ کا گردن کا رخ بدل گیا نا, ٹھیک ہے. اب آپ کو بام تو نہیں لگانا پڑے گا نا رات کے وقت, ٹھیک ہے نا, کوئٹہ میں بلوچستان میں بام زیادہ لگایا جاتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال کے اندر میں نے کیا کہ آپ کو کرسی چینج کر لیں, میں نے آپ کو چینج نہیں کیا, کرسی کو چینج کیا, آپ تو وہی بیٹھے ہو. سیم یہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اب ظاہر ہے میں نے تقریر تو لمبی کر دی, میں نے کوئی 100 سے زیادہ پوائنٹس آپ کو بتا دی, آپ کو میں پریزنٹیشن بھی دے دوں گا, آپ ایسے دیکھتے رہو گے پریزنٹیشن کو, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس میں سے 3 یا 4 چیزوں کو سلیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کا تعلق شاید بلوچستان سے ہے, ٹھیک ہے, اور بلوچستان میں جو ہے مہمان نوازی بہت زیادہ ہوتی ہے, دسترخوان پھیلا دیا جاتا ہے. تو آپ مہمان کو چوائس دیتے ہو نا کہ آپ جو بھی لینا ہو لے لو, ڈیرا اسماعیل خان کی طرح پکڑ کے منہ میں تو نہیں ڈالتے نا, ٹھیک ہے. اسی انداز سے میں آپ سے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بفے کی طرح آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی, آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا بہت ضروری ہے اور کون سی کارآمد باتیں, اس کو 2 یا 3 کو اڈاپٹ کریں, زیادہ کرنا ضروری نشتے, تھوڑا سا لیں, چکھیں, مزہ آئے تو پھر لیں, مزہ آئے تو پھر لیں, پھر دوسرا لیں, کسی اور سے پوچھیں کہ کر لیں. اگر ہم آج ایکسرسائز کا موقع نہیں ملا, لیکن 2 ایکسرسائز ہیں, وہ اگر آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر 168 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے جو ہیں بالکل ضائع کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ 6 گھنٹے اگر آپ بچا لیں گے تو دن کا 25% آپ نے حصہ بچا لیا نا. تو میں آپ سے باتیں جو کر رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے, وہ میں آپ کو پورا لاہے عمل نہیں دے رہا کہ آپ کو عمل کرنا ہے. آپ کے جیب کے اندر جو ہے نا, فرض کریں کہ 1000 روپے ہیں اور میں نے 25,000 روپے کا مال آپ کے سامنے رکھا ہے, تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 25,000 روپے کا مال 1000 روپے میں خریدیں. آپ 1000 میں سے بھی سوچیں گے مجھے 200 کا مال خریدنا ہے اور یہ 2 آئٹم خریدنے, اس سے زیادہ نہیں اسی کا نام ترجیحات ہے. کہ 1000 کی اہمیت آپ کو پتا ہونی چاہیے, 200 کی اہمیت پتا ہونی چاہیے, 200 میں میرے پاس جو دکان پہ مال ہے اس میں سے کتنا خریدنا ہے وہ آپ کا فیصلہ, یہ آپ کی ترجیحات ہے. میں نے پچھلے پروگراموں میں ترجیحات کا ایک طریقہ شیڈول بتایا تھا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب ان مختلف پروگراموں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہم قومی پیمانے پر پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں افراد کو یہ بتا دیں گے کہ ہم ترجیحات کیسے متعین کریں. دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے جو کام ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے اور فوری ہے, تو وہ آپ کی ترجیح نمبر 1 ہو جائے گی. آپ کے لیے اہم ہے لیکن فوری نہیں ہے, وہ آپ کی ترجیح ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہے, ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کے لیے وہ کام اہم نہیں ہے لیکن فوری ہے, تو آپ کو تفویض کر دینا ہے. آپ کے لیے وہ کام نہ اہم ہے نہ فوری ہے, وہ کام آپ کو چھوڑ دینا ہے. کسی کام کو چھوڑ دینا بھی آپ کا ایک فیصلہ ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ میری تضیع اوقات ہے. آپ واٹس ایپ کے کتنے گروپس کے ممبرز ہیں جس کو آپ پڑھتے ہوئے اپنے ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ سچی جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں, آپ کا کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. کیا واٹس ایپ کے ہر سوال پہ آپ کا جواب دینا ضروری ہے؟ کیا یہ دعوتی دین کا تقاضا ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ ہر ایک کا جواب دیں؟ کیا دین اب واٹس ایپ رہ گیا ہے؟ اگر کیا دین واٹس ایپ رہ گیا ہے تو پھر کیا اسلامی حکومت جو ہے وہ ویب سائٹ پہ نہیں بن سکتی, ورچوئل گورنمنٹ نہیں بن سکتی, امیر المومنین اپنا ویب سائٹ پہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر تو سوالات دوسرے پیدا ہوں گے نا. تو چیز یہ ہے کہ برادر محترم, میں نے آپ سے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ ایک
پتھارے کی طرح، جیسے کوئٹہ کے جو ہے چائنا بازار کے اندر مال زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، میں نے رکھ دیا ہے. آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، آپ کو 200 روپے خرچ کرنے ہیں. اگر آپ بازار جاتے ہیں، آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، تو آپ 1,00,000 روپے کا تو مال نہیں خریدتے نا. عورتیں کر لیتی ہیں بعضوں کا، پھر فون کرتی ہیں کہ آپ اتنے پیسے لے کر آ جائیں، لیکن آپ ذمہ دار ہیں، آپ نہیں کریں گے. تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، ابھی آپ کو PDF کی صورت میں کامران صاحب دے دیں گے اگلے 2-3 گھنٹوں میں انشاءاللہ. تو پھر آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے، مطمئن ہیں آپ اس جواب سے؟ خیر دے. سوال تو اور کوئی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے چند منٹ میں انشاءاللہ. چلیں. تو دعا سے آج کے سیشن کا جو ہے اختتام کرو. کون کر رہا ہے دعا؟ دعا کون کر رہا ہے بھائی؟ جی آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ستار يا حنان يا منان. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ویلکم. وقت کا. اور مجھے لگتا ہے آج آپ ٹریول کر کے امریکہ گئے ہوئے ہیں. نہیں، میں آ گیا ہوں 3 سپٹمبر کو آ گیا تھا میں. اچھا 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 چلیں بہت شکریہ سر. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ایک اور میں اناؤنسمنٹ کر دوں آپ کی موجودگی میں. سر بشیر جمعہ نے اپنی کتاب شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر تمام پارٹیسپینٹس کے لیے، جتنے بھی لوگ اسٹریٹجک مینجمنٹ ورکشاپ سے گزریں گے، عمرہ اضلاع، نائب عمرہ اضلاع، ان سب کے لیے جو ہے گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ بھجوائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ آپ لوگوں میں وہ تقسیم کر دی جائے گی. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ جو آپ نے گفٹ کیا ہے اس پہ ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہاں سے منصورہ شاپ سے لے کے جانی ہے. اچھا، اس کی 2 کاپیاں پہلے بھی میرے پاس ہیں اور وہ گفٹ میں کر دی ہیں. کچھ لوگوں نے پڑھی تھی تو انہوں نے مانگ لی ہیں. اچھا. تو آج پھر آپ کے وہ گفٹ ہم لے کے جائیں گے تو وہ تو ہمیشہ ہم اپنے گھر میں ہی رکھیں گے. بہت شکریہ. اس کے آخر میں دعائیں ہیں کافی، خاص کر 326-27 پیج پہ نا. اس میں ایک دعا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی دعا ہے، آخری لائن سے شروع ہوتی ہے پیج 326 کی. وہ ذرا کوشش کیجئے معمول بنا لیں اس کا. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. دعا میں یاد انشاءاللہ رکھیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.